اچھا علامہ صاحب، ایک میں نے واقعہ سنا تھا صابر پیا کی سرکار والا کہ آپ کی شادی ہوتی ہے بابا فرید کی بیٹی کے ساتھ، تو وہ پہلی رات ہی نا وہ کوئی آنکھ کی تجلی یا کچھ کر کے نا وہ اس کو بھسم کر دیتے ہیں، اور وہ شادی ایک اللہ کی ولی کی بیٹی سے ہوتی ہے، اور پھر ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ مجھے جلانے کی یا مارنے کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں اب ایک عورت آ گئی ہے، حالانکہ شادی کرنا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے۔ جی جی، تو کیا انبیاء کرام نے شادیاں نہیں کی تھی، صحابہ کرام نے کی تھی عبادت میں خلل کی وجہ سے، اور ایک بیٹی کو مار دینا، کیا یہ بس ٹھیک ہے؟ سوال ہو جی، میں سمجھ گیا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ اب کسی بھی بات کو، جی میری بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ بھئی اب نہ، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہوگی کہ کرامت جو بھی ہوگی وہ اللہ کی رضا سے ہوگی، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کسی قانون کے خلاف نہیں ہوگی، نبی پاک کے کسی قانون کے خلاف نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل نے بہت ساری حکایتیں بیان کی، کرامتیں بیان کی، واقعات بیان کی، ایسا ہی ہے۔ اب اس میں سے یہ دیکھنا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، عیسائی وغیرہ پہلے تھے یا یہودی تھے، وہ لوگ مسلمان ہوئے تو وہ انہیں کہانیاں سناتے تھے، واقعات بتاتے تھے۔ نبی پاک سے جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے تھے اس میں سے جو چیز ہماری شریعت کے مطابق ہے اس کو ہم کیا کریں گے، رکھ لیں گے، اور جو چیز ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ اب اس میں کرامات کے واقعات کے حوالے سے بھی جو باتیں جو مشہور ہیں، ان میں سے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں، ہمارے سارے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ جیسے اب ان سے پوچھا گیا کہ غوث پاک نے مردوں سے کیا کر لیا، اسے روحوں کا تھیلا فرشتے سے چھین لیا۔ فتاوی رضویہ میں جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روایت ابلیس کی گھڑی ہوئی ہے۔ کس کی؟ ہر وہ روایت، ہر وہ بات جو قرآن کریم کے خلاف ہوگی یا حدیث کے خلاف ہوگی، وہ ایسے سنی سنائی ہو یا کسی کتاب میں، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو اور کسی کو سوال؟ بس ٹھیک ہے۔